أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ ترجمہ کنز الایمان، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، اور نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور معروف مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال ذی القعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے، یعنی جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ ایک، رفث سے بچنا، یعنی رفث سے مراد ہے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا یا فحش کلام کرنا، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ 2، فسوق سے بچنا، فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ 3، جدال سے بچنا، جدال سے مراد ہے اپنے ہمسفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو، برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے، بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑے کے اخلاق حمیدہ کو اختیار کرو۔ وتزودوا، اور زاد راہ لو۔ شان نزول، بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامانی سفر کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں کے سامنے مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی غضب اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کے سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان ضروری ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو،
عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے. عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے. ابو جہل بے عقل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. ترجمہ کنز الایمان: تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو، مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے. ترجمہ کنز العرفان: تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم: تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. شان نزول: بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے. نیز یہاں مال کو رب تعالیٰ کا فضل قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسی بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے. ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقات و حج و عمرہ وغیرہ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ: تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو. عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے. مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا. ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے. حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہی سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے. عند المشعر الحرام: مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے. مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے. بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے. مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ تحلیل و تکبیر و ثنا و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے. 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے. وَاذْكُرُوا: اور اسے یاد کرو. فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے.
لہذا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔